پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر اعظم ایسے بھی تھے جن کی حکومت صرف 55 دن چلی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ابراہیم اسماعیل چندریگھر کی، جن کا دور اقتدار جتنا مختصر تھا اتنا ہی اصولوں پر مبنی تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ سب ہوا کیسے تھا۔ صرف 55 یہ عدد ان کے دور وزارت عظمیٰ کی کل مدت کو بتاتا ہے، یعنی صرف 55 دن۔ سوچئے، پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے مختصر دور حکومت ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ ایک ایسا رہنما جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھا، اس کی حکومت اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی؟ ان 55 دنوں کی کہانی کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ آئیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان 55 دنوں کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس شخص کو سمجھنا ہوگا جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ان کی ابتدائی زندگی اور ان کے مضبوط اصولوں سے۔ ابراہیم اسماعیل چندریگھر، جنہیں ہم سب آئے چندریگھر کے نام سے جانتے ہیں، 1897 میں احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں تعلیم اور مذہب کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور یہی اقدار بچپن سے ہی ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھیں۔ ان کی زندگی کے اہم پڑاؤ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ احمد آباد میں پیدائش سے لے کر لندن میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، پھر تحریک پاکستان میں ایک مرکزی کردار ادا کرنا، اور آخرکار 1957 میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنا۔ یہ پورا سفر ایک بامقصد زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن ان کی اصل پہچان ان کے عہدے نہیں بلکہ ان کے کردار کی مضبوطی تھی۔ وہ اپنی دیانتداری، اصول پسندی اور قانون کی حکمرانی پر پختہ یقین کے لیے جانے جاتے تھے، اور یہی اصول ان کے ہر فیصلے میں نظر آتے تھے۔ وزیر اعظم بننے سے بہت پہلے وہ تحریک پاکستان کے ایک اہم سپاہی تھے۔ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ ملک بنانے والوں میں شامل تھے، اور ان کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ تعلق خود ان کی قابلیت اور تحریک سے لگن کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے لیے انتھک محنت کی۔ خاص طور پر آئینی اور قانونی محاذ پر ان کی مہارت نے تحریک کو بہت زیادہ تقویت بخشی، اور قیام پاکستان کے بعد بھی انہوں نے دستور سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اب آتے ہیں اس مرکزی سوال پر جس نے ان کی وزارت عظمیٰ کو تاریخ کا مختصر ترین دور بنا دیا۔ وہ کیا حالات تھے، کیا مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا؟ اکتوبر 1957 میں جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو ملک شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا، یعنی انہیں ورثے میں ایک انتہائی مشکل سیاسی ماحول ملا تھا۔ تو ان کی حکومت کے خاتمے کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی، ملک میں پہلے سے ہی سیاسی استحکام نہیں تھا۔ دوسری، ان کی اپنی اتحادی حکومت اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ اور تیسری، اور شاید سب سے اہم وجہ، صدر اسکندر مرزا کا دباؤ، جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ اور آخرکار جب ان پر سیاسی دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے اپنے اصولوں پر کوئی بھی سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی انکار ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ بنا، اور ان کی حکومت صرف 55 دن بعد ختم ہوگی۔ تو پھر ان 55 دنوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ آخر ان کی میراث ان کے دور حکومت سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے کیوں جڑی ہوئی ہے؟ یہ جملہ ان کی شخصیت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ان کے لیے اقتدار سے زیادہ اہم ان کے اصول تھے، اور انہوں نے یہ بات عملی طور پر ثابت کر کے دکھائی۔ یہاں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف صرف 55 دن کا دور حکومت، اور دوسری طرف دیانت اور اصول پسندی کی ایک ایسی میراث جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ ان کا نام آج بھی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کتنی دیر اقتدار میں رہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے اصولوں پر کتنے پکے تھے۔ ان کی سادگی اور دیانت آج بھی ایک مثال قائم کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال ہے، کسی بھی رہنما کی اصل پہچان کیا ہے؟ اقتدار میں گزارا ہوا وقت یا کردار کی مضبوطی؟ آئی چندریگھر کی زندگی ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔